2 घंटे की जो तवील नशिस्त है اس کا نچوڑ کیا ہے وہ موصوف کی گئے وہ ان سے ملاقات کو بےتاب تھے. میں سہیل صاحب کو پڑھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے پٹھونوں بربادتا پھونک دے کے کہ عمران خان صاحب تانوں تاڑے یوٹیوب پر پھونک دے کے پرواہ. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر مشورے باہم نہ ہوں گے. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. مصلحت اور مصالحت کچھ آپ مانیں کچھ ہم مانیں. سہیل وڑائچ صاحب کے لکھے گئے مسلسل 3 کالم جو ہر طرف زیر گردش ہیں، اور آپ اخبار ضرور پڑھتے ہیں، میرے خیال میں مس نہیں کرتے اخبار، تو آپ کی کیا رائے ہے ان کالمز کو؟ میں نہ صرف مس نہیں کرتا بلکہ میں ہفتے میں 5 کالم لکھتا ہوں. اور بتائیے آپ نے وہ کالم، آپ نے پھر سہیل صاحب جیسا کالم نہیں لکھا کہ آج میں کہتا کہ نصرت صاحب آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ کی تو ملاقات نہیں ہوئی. بھائی میں جو ہوں میں اردو کالم نویسی میں ان کے بعد آیا ہوں. میں پہلے انگلش میں کالم لکھتا تھا، میں اردو کالم نویسی میں ان سے بعد آیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن کی اسکرین کی وجہ سے بہت مشہور اور مقبول ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ آپ دونوں کا تقابل بالکل نہیں ساتھ ایک دن جیو یعنی فرمانا کئی لوگ اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں، اعزاز اور ثواب. تو باقی ذاتی طور پر مسئلہ یہ ہے، ارے میری بات سنو نا، پہلے میری بات سنو. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ میرا یہ پرنسپل ہے کہ میں جس شخص کو جانتا بھی نہ ہوں نہ اس کے لکھے پر اپنے کسی صحافی دوست کے یہاں پر تبصرہ رائے سے گریز کرتا ہوں. ڈونٹ آئی؟ بالکل ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں نا، بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ان کی مرضی، ٹھیک ہے نا. ورنہ میں آج کہوں کہ ایک طرف یہ تباہی آ رہی ہے. تو آج انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ جو ماریا بی کوئی وہ ٹرانسجینڈر والی پارٹی، ٹرانسجینڈر والی پارٹی، وہ نے کہا کہ شاید کلاؤڈ برسٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں. انہوں نے اس سے بڑا مسئلہ اس کو بنا کے لکھا ہوا. دیکھیں پتہ ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ میں نہیں اس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، لیکن سہیل وڑائچ کے ساتھ میرا بہت باہمی عزت اور احترام کا بالکل بھائیوں جیسا رشتہ ہے. تو میں یعنی ان کے لکھے پہ تبصرہ رائے سے اجتناب کو، پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھیں، آپ کو اٹھ جانا چاہیے اس کرسی سے. میں بھائی جان اگر میں پھر اپنی رائے کا اظہار کروں گا ان کے کالمز کے بارے میں تو پھر ویسے اٹھا دیا جاؤں گا. آگے بتائیے. ایسی تو کوئی بات نہیں لکھی. نہیں آگے بتائیے. نہیں اگر آپ کو اپنا شوق پورا کروانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا آگے نا میری رائے آپ اٹھائے جائیں، تو دیکھیں وہ لکھنے کے بعد نہیں اٹھائے گئے یار، وہ لکھنے کے بعد فوراً میں انہوں نے جو لکھا اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ میں نے اپنی رائے کا ایز اٹ از اظہار کر دیا تو میں اس کرسی سے اٹھایا جاؤں گا، یہ نہیں کہ ویگو ڈالوے میں اٹھایا جاؤں گا. اشاروں اور کنایوں میں تو اظہار ہو سکتا ہے نا. دیکھیں آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کا تبصرہ سنتے ہیں، یہ نہیں سننا چاہتے کہ سہیل وڑائچ میرے رشتہ دار ہیں یا عدنان حیدر سے میرا تعلق ہے. یہ دیکھیں یہ صحافتی آداب نہیں ہے، یہ آپ کا پروفیشنلزم نہیں ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے تو میں بات نہیں کروں گا. تعلق آپ کا زرداری صاحب پہ بھی ہے، تو زرداری صاحب سے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کھل کے کرتے ہیں نا، کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ اور آپ صحافی ہیں، بات کرتے ہیں. تو سہیل صاحب نے لکھا، ارے بابا سہیل صاحب نے میرے ساتھ بے تکلفی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں ان کا دوست ہوں. سہیل صاحب کے قلم نے لکھے وہ الفاظ اب سہیل صاحب کے نہیں رہے، وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اچھا چلیں جی، پبلک پراپرٹی ہو گئے جی، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ ایسا کریں اپنی رائے دیں. میں کیا رائے دوں؟ ارے بھائی میں تو جو سہیل، میں نے تیلی لا کے میں نے جو سہیل وڑائچ صاحب نے آج لکھا 2025 میں، اگست 2025 میں وہی بات 2024 میں کر چکا ہوں. میں وہی بات یہ 25 مئی 25 والی جنگ کے بعد دہرا چکا ہوں کہ عمران خان سے بات چیت ہوئی اور عمران خان صاحب کو 3 شرائط دی گئی. اس میں سے ایک بڑی شرط یہ تھی جس پہ نو کمپرومائز تھا، وہ تھا 9 مئی پہ معافی مانگو. یہ بات پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دہرائی کہ جو انہوں نے 9 مئی کیا وہ 9 مئی پہ معافی مانگے. سہیل صاحب بھی اسی طرح کی کوئی گفتگو فرما رہے ہیں. تو جو بات سہیل صاحب کر رہے ہیں آج، میں تو 1.5 سال پہلے کر چکا ہوں. میں مشہور نہیں ہوں تو لوگوں نے اس کو فور گرانٹیڈ لے لیا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا. یہ کہیں سنا ہی نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. نہیں یہ تو ہو سر، میں جس محفل میں گیا ہوں 3 دن میں نصرت صاحب، یہ ٹاپک، یہ خبر ٹاپ پر تھی. بھائی پاکستان کے بڑے اخبار نے سپر لیڈ سے چھاپا ہے اس کو. میرے پیارے، وہ بات بالکل آپ درست کہتے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا. چلیں وقال
آپ کے کہنے کا اثر نہیں ہوگا چونکہ آپ کا پلیٹ فارم چھوٹا ہے، آپ کی وہ ریچ نہیں ہے، آپ اتنے مشہور نہیں ہیں، آپ ابھی نوزائیدہ ہیں اس فیلڈ میں، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ اب انہوں نے یہ جو ایک 3 کالموں پر مشتمل سیریز لکھی ہے، اس کا بیسک پیغام کیا ہے ویسے؟ جی اللہ، میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا نہیں تو پھر کالم 1 کو پڑھے نا تو اس کا نہیں، کالم 1 تو سیدھا سادہ یہ سیاسی انہوں نے انتہائی دیانتداری اور عاجزی سے اس بات کا از خود اعتراف کیا ہے کہ جب سے فیلڈ مارشل آصف منیر آرمی چیف بنے ہیں وہ ان سے ملاقات کو بے تاب تھے۔ ایک صحافی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش رکھنا آپ کا حق ہے۔ ابھی میں ایک ٹاپ ڈیسیشن میکر سے 1-on-1 ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ان کے دل میں کیا ہے، صحافیوں سے نہیں ملتے، لیکن وہ نہیں ملتے یہ تھے۔ حادثہ بھی پہلی دفعہ ویسے میرے ساتھ ہوا انہوں تھا نے جب جو ہے آرمی چیف سے میں، حسن ایوب اور سمر عباس لوگوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں اسی کون اسی کے جیسے صحافی ہیں، انہوں نے کہا آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تو آپ جائیں۔ بہرحال لیکن ان کے پاس ایک واسطہ، ایک حوالہ موجود تھا، وہ ان کا بھی ان بیچاروں نے ذکر کیا ہے، محسن نقوی صاحب کا، تو بالآخر ان کی بات سنی گئی اور اس میں انہوں نے اب اس پہ جو مجھے اعتراض ہے، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، یہ ٹائٹل پڑھتے ہی مجھے یہ کہ ٹھیک ہے وہ انٹرو سمجھ میں آتا ہے، جسٹیفائیڈ ہے کہ جی میں اس کی ٹرائی کر رہا تھا اور میں نے اس طرح یعنی اس طرح سے بڑے ترلے منوں سے میں نے یہ ملاقات حاصل کی۔ اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی انہوں نے مندرجہ ذیل باتیں کہی ہیں، وہ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے۔ یہی یہاں پہ رپورٹنگ اور کالم نگاری دیکھیں نا، یہ جو کورٹس میں جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، ناٹ ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ ہوا نا، نہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا تو یار انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا۔ وہ جو برسز میں اسی طرح انہوں نے وہ شیطان کے کردار کے حوالے کا ہے، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، انٹرویو میں نہیں کہا۔ تو یہ تو وہ اسٹیج پر کہیں باتوں کی رپورٹنگ ہو گئی نا، 1-on-1 انٹرویو تو آیا نہیں اس میں۔ وہ بیٹھے بھی ہیں کہیں کہ کالم میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب میں ان سے بیٹھا 2 گھنٹے کی طویل نشست کا، یہ اسی میں ہے، انہوں نے جنرل آصف منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ 2 گھنٹے کی جو طویل نشست ہے اس کا نچوڑ کیا ہے، وہ موصوف کی گئے ہے۔ آپ نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کو عمر کے اس حصے میں خطرہ ہے تو وہ تو ابھی جوان ہیں، ان کو بھی اٹھائے جانے کا خطرہ ہوگا، اس لیے وہ پی گئے کچھ باتیں۔ دیکھو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات ان کو بیسک آئیڈیا یہ ہوگا ابھی ان کے ذہن میں کیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے ان کا ذہن پڑھ کر تو جو کنڈلی نکالی اور جو کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا تھا کہ بھٹو صاحب اور ان کے جیالوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مخاصمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے یوٹیوبرز وہ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل بڑیچ صاحب نے یہاں پر تاریخی نادانی کا ثبوت دیا۔ سہیل بڑیچ جیسا جی میں کہہ رہا ہوں، جی میں یعنی بضد ہو کے کہہ رہا ہوں، آخری جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کا ریزولوشن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ چیئرمین صاحب کھانا کھا لیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے ڈاکٹر ظفر نیازی سے میرے دانتوں کا علاج ہو تو وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، تھرو آؤٹ اس زمانے کے آپ یعنی مساوات اخبار دیکھیں تو پے در پے لیڈ یہ ہوتی تھی کہ آج فلاں ملک کے صدر نے رحم کی درخواست کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی تو مفاہمت کو زور دیے چلی جا رہی تھی ان کی اکثریت، لیکن ذوالفقار علی بھٹو 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اور بعد ازاں راول پنڈی کے بازار میں جا کے یہ کہہ چکے تھے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور امریکہ کو کہا تھا کہ یو ڈونٹ نو وٹ میٹل وی پیپل آف ڈیزرٹ آر میڈ آف۔ تو یہ تقابل غلط ہے۔ تو پیپلز پارٹی سے میں یہی سمجھاؤں، سوری میں سہیل صاحب کو پڑھا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے پٹھونوں بربادتا پھونک دے کے کہ عمران خان صاحب تانوں تاڈے یوٹیوب پر پھونک دے کے پروا رہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا، لیڈر کو کوئی پھونک نہیں دے سکتا ہوتا، لیڈر مطلب عمران خان صاحبوں کو بھی یہ وہی بات ہے، ہماری پوری سیاسی، ہماری پوری اردو شاعری اس سے بھری ہوئی ہے کہ محبوب تک پیغام صحیح نہیں پہنچاتا،
یا جو پیغام پہنچاتا ہے وہ آپ سدھا ہو جاتا ہے. سیدھا ہو جاتا ہے. کبھی تجھ سے تو کچھ کلام نہیں مگر اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بھر ملے. اور اس کے بعد ان کو کہا, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو انالیسس کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سا شخص یہ کہے گا کہ جیسے مذکورہ ملاقات کے بعد ان کو پیغام یہ ملا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں اور معافی مانگ رہے ہیں. نہیں, بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں. میں لفظ یہاں تک محدود رکھ رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا یہ والا ویسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گفتگو حصہ نہیں, یہ ان کا اپنا ان کا انٹرپریٹیشن ہے, ان کی توضیح ہے, ان کی توجیہ ہے. یہ سہیل وڑیچ صاحب کی ہے, لیکن میں عام پڑھنے والے اب میں ایک شعر لکھوں, میں نے یہی تاثر لیا ویسے. او بھائی میں ایک شعر لکھوں, میں یہ سمجھوں کہ میں نے تو یہ کہا ہے, لیکن پڑھنے والا اس کے کوئی اور مطلب بھی تو نکال سکتا ہے نا. میں صحافت کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے یہ اصرار کروں گا کہ لوگوں کی اکثریت تک پیغام یہ پہنچا ہے کہ اس ملاقات کی بدولت قیدی نمبر 804 کو یہ پیغام دیا گیا ہے نہیں مننے کا کہ جی بھٹو کے راستے سے ذرا گریز اختیار کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ پیغام نہیں تھا, یہ میری خیال, مس ریڈ کر لیا انہوں نے, میرا اپنا خیال ہے. لیکن اس میں انہوں نے بڑی ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ کی ہے دوسرے کالم میں, یو ٹرن والی. انہوں نے کہا کہ آپ لیتے رہے یو ٹرن تو ایک اور لے لیں, کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو پڑھی لکھی گفتگو ہے نا. پڑھی لکھی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے یو ٹرن نہیں سے لیتا 1988 کے بعد. نہیں, غلام اسحاق خان کو صدر بنانا ان کا فیصلہ تھا یا اسلم بیگ کا تھا؟ اور سنو بات نا میری, اسلم بیگ کا فیصلہ تھا یا محترمہ بے نظیر اسلم بیگ صاحب کا تھا, کیونکہ بے نظیر اچھا پھر یہ تھا کہ آپ کبھی ہمارے اٹامک پروگرام کے بارے میں کوئی آپ سوال نہیں پوچھیں گے, وہ مانی, وہ یہ بات مانی کہ وی اے جعفری میرا جو ہے وہ سیکرٹری منسٹر آف خزانے کا انچارج وہ ہوگا وی اے جعفری, یہ مانی تھی نا. مانی تھی تو رکھا تھا نا سر, آف کورس. تو کتنے دن چلی؟ نہیں دن نہیں چلی تھی سر, 1.5-200 سال, 2 سال 20 مہینے, 1.5 سال 2.5 سال. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 مہینے دوبارہ آنے کے لیے ابھی مسئلہ سے کام لیں اور پورے ان کو 4-5 سال. آپ یوٹیوبر والا کام کر رہے ہیں ایز پر تھیوری آف سہیل وڑیچ. میں یوٹیوبر نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان کی تھیوری پہ بات کر رہا ہوں. بے نظیر نے غلطی کی یہ حکومت لے کے, اور یہ میں صرف یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ مصلحت کر کے بھی, سر جھکا کے بھی 20 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کرتے. نہیں, اس کے بعد تاریخ بدلی نا. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اس کے بعد اگر مشورے باہم نہ ہوں گے. اس کے لیے تو باہم ہونا ضروری ہے, پر تاریخ تو اسی لیے پھر آج انہوں نے پھر جو لکھا ہے عسکریت اور اکثریت, اس میں ایک اور وہ بالآخر انہوں نے یہ بات تسلیم, جو بات میں ابھی تک کر رہا تھا, آج انہوں نے کھل کے لکھی ہے کہ آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے. عسکریت کو دل و جان سے قبول کرنے والے بھی اکثریت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہے. یہ ویسے میں پڑھے, لیکن مطلب ہوں سمجھ آ رہا ہے میں, یعنی وہ جن کو بٹھایا گیا ہے, اور یہ ان کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. نہیں, اس پہ خیر آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ جب پھاٹک کھلا تھا اڈیالہ جیل کا, آپ نے کہا کہ آپ پنجاب کی مرضی کے بغیر کھلا, پھر آپ نے کہا کہ شاید نواز شریف بھی اس پہ. ابھی گزشتہ 3 ہفتوں سے یہ احساس کو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے کہ اسیت عام خان آیا, یہ بات کو درست کون کہہ رہا ہے, جو اکثریت میں جنہیں حکومت کہہ رہی ہے یہ بات, حکومت کے کچھ لوگ تو اس قدر بے اختیار ہیں یار. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, آگے نہیں بڑھ سکتا. کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں چھوڑیں, نہیں آپ اس کو رکھیں 1 منٹ. نہیں, اب میں آپ کو موقع دوں گا, میں جلاد نہیں ہوں, اگر آپ کے منہ سے بات سلپ ہوگی آپ واپس لے لیں. نہیں بالکل نہیں, آئی ایم اسٹینڈ بائی اٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں دیر از اے ویری کیٹیگوریکل میسج کہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. وفاقی حکومت کے پاس ایک پیسہ ہی نہیں ہوتا, سارے پیسے جو ہیں صوبوں کو چلے جاتے ہیں NFC کی وجہ سے. تو چینج اٹ. 18ویں ترمیم ہے NFC, بتایا آپ کو اس بات کا. جب آئین کو یوں کیا جا سکتا ہے تو 18ویں ترمیم کی اس کو بدلو. آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے نا, تو بدلو. اس 2/3 اکثریت میں 18ویں ترمیم کے بانی شامل ہیں. پھر کوئی بات کر رہے ہو, مصلحت اور مصالحت کچھ آپ مانیں کچھ ہم مانیں.